قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت کو ختم فرما دیا۔ اس کی تفسیر ایک ہی ہے جو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ سلسلہ نبوت کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ہی سلسلہ شریعت کی تکمیل بھی ہو گئی، اور وہ تکمیل شریعت قرآن مجید فرقان حمید میں اسے سورہ یونس میں بھی بیان کیا گیا، اور اس آیت میں تو اس سے بھی زیادہ روز روشن کی طرح بیان کیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ دین بھی مکمل اور نبوت کا سلسلہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہو گیا۔ فلسفہ تاریخ میں قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جب نظام مکمل ہو جائے تو تسلسل رک جاتا ہے اور پھر تحفظ شروع ہو جاتا ہے۔ سلسلہ نبوت ختم، ارتقاء نبوت کا دروازہ بند، صرف تحفظ اور بقا باقی رہ گیا ہے کہ اب جو ذمہ داری ہے سب سے بڑی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت کا تحفظ اور آپ کی تعلیمات کا تحفظ ہے، آپ کے اسوہ کا تحفظ ہے۔ وہ قولی زندگی کے ساتھ بھی ضروری ہے اور وہ عملی زندگی کے ساتھ بھی بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت تک اب اولیاء تو آئیں گے، غازیان آئیں گے، مجددین آئیں گے، علماء آئیں گے، لیکن نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اور ان تمام کی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری وہ ختم نبوت کا تحفظ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تحفظ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، ابو داود شریف کی حدیث ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی راس کل 100 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال پر کسی ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا، یجدد لہا دینہا، جو ان کے لیے ان کے دین کو زندہ کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں ایسے رجال کار آئیں گے جو اپنی قولی اور عملی زندگی سے دین کو زندہ کرتے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا احیاء ان کی ذمہ داری ہوگا۔ وہ صوفیاء بھی ہو سکتے ہیں، مجددین بھی ہو سکتے ہیں، اولیاء بھی ہو سکتے ہیں اور علماء بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ ہوں گے ان کو سب سے پہلے اپنی شخصی زندگی کو اور عملی زندگی کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ جب ان کی شخصی زندگی اور عملی زندگی دونوں مضبوط ہو جائیں گی تو پھر جو لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے ان کی بھی شخصی اور عملی زندگی مضبوط ہو جائے گی۔ اس تناظر میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 257، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کیوں نہیں ہے؟ اور ولی ہے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون،
وہ لوگ جو صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں اور پرہیزگار بھی ہوتے ہیں۔ تو ولی کے لیے پہلی شرط ایمان، اور دوسری شرط وہ اس کی خوبصورت عملی زندگی ہے۔ ولی بے ایمان بھی نہیں ہو سکتا اور ولی بے عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر جو اس پیرامیٹر پر پورا اترے گا تو رب تعالیٰ ایز اے گارڈین، ایز اے اپنی شان کے مطابق اس کو سپورٹ فراہم کرے گا، اس کو اپنے سسٹم میں اپنا معید مقرر فرما دے گا۔ سورہ بقرہ میں اسی پہلو کو ذکر کیا، اللہ ولی الذین، اللہ سپورٹر ہوگا، گائیڈر ہوگا، ان کو رہنمائی فراہم کرنے والا ہوگا، دوست ہوگا ان لوگوں کا، الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے۔ اب رب تعالیٰ کرے گا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی تائید ان کے شامل حال ہوگی تو یخرجہم من الظلمات الی النور، رب تعالیٰ انہیں ہر اندھیرے سے اجالے کی طرف نکال دے گا۔ عمل میں بھی اندھیرا نہیں ہوگا، قول میں بھی اندھیرا نہیں ہوگا، ان کے کردار کے اندر بھی اندھیرا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صرف ان کا کریٹر نہیں ہوگا بٹ آلسو لائف کوچ۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کے لیے راستوں کو آسان فرمائے گا، روشنیاں، اور جہاں کہیں پریشانیاں ہوں گی رب تعالیٰ خود ان کی پروٹیکشن فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ عمل بھی ہو اور بندہ خود بچنے کی کوشش بھی کرتا ہو اور اس مقام تک پہنچے۔ پھر دوسرا مرحلہ سورہ مائدہ میں، یحبہم و یحبونہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں ان کا ایک اعزاز یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ان سے محبت کرتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرماتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ میوچل بانڈ محبت ہوتی ہے، ٹو وے ایفیلیشن ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے جڑنے کو قبول فرما کے انہیں اعزاز اعلیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر ان کی محبت بہت پختہ ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں ذکر کیا، چونکہ انہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرماتا ہے، تبھی تو ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا رہا ہے، تبھی تو ہمارے لیے راستوں کو آسان فرما رہا ہے۔ یہ عام انسان بھی جب نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو اسے یہ جملہ ضرور کہنا چاہیے کہ یہ میرا کرنا بعد میں ہوا ہے، اللہ کی توفیق پہلے شامل حال ہوئی ہے۔ تو جو اتنے بلند مقام پر چلا جائے تو پھر وہ، یہ حضرت عطا بن ربا نے ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھایا۔ آپ کو اپنے گھر کے لیے ایک خادمہ چاہیے تھی، آپ مارکیٹ میں گئے اور خادمہ تلاش کرنے لگے، جو پارسا لگی اسے خرید کر لے آئے۔ جب اسے خرید رہے تھے تو اس نے ایک شرط رکھی، اور شرط یہ تھی کہ میں آپ کی خادمہ ہوں گی دن کے وقت میں، رات کے وقت میں آپ کی خادمہ نہیں ہوں گی۔ کہا وہ کیا کرو گی رات کے وقت میں؟ کہا میں رات کے وقت میں اپنے خالق کی بندگی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ خود بھی صاحب صوم و صلات تھے، مقام اولیاء پر فائز تھے، اہل اللہ میں شمار تھا، بہت خوش ہوئے کہ اگر ایسی خاتون میسر آ جائے کہ جو اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار اور مضبوط رکھنے والی ہو تو اور کیا چاہیے۔ لے آئے۔ رات کا پچھلا پہر ہوا تو اچانک جس کمرے میں وہ رہتی تھی تو وہاں سے رونے کی آواز ہے، ہچکی بند ہونے کی آواز ہے۔ محسوس کیا کہ شاید کسی مصیبت میں نہ ہو، تو جب دروازے کی اوٹ میں پہنچے تو آواز آ رہی تھی، اے میرے پروردگار، تجھے اس محبت کی قسم جو تو مجھ سے کرتا ہے، اس محبت کی قسم جو تو مجھ سے کرتا ہے۔ آپ کو یہ جملہ بڑا عجیب لگا کہ اگر بات کرنی ہے تو یوں کرنی چاہیے کہ اس محبت کی قسم جو میں تجھ سے کرتی ہوں، اور یہ قسم اس محبت کی دے رہی ہے جو تو مجھ سے کرتا ہے۔ تو رہا نہ گیا، صاحب شریعت بھی تھے، دروازے پہ دستک دی،
جب وہ خادمہ اٹھی آئی، دیکھا مالک کو، تو آتے ہی پہلا سوال کیا۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جس کی لائن لگی ہو، اگر اس کی لائن کو کاٹا جائے تو اس کی قلبی کیفیات کیا ہوتی ہیں یہ صاحب سر ہی جان سکتا ہے۔ فوراً دیکھا تو کہا مالک آپ نے شرط پوری نہیں کی، میرا آپ کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ رات کے وقت میں اپنے خالق کی بندگی کروں گی، اور اس بندگی میں آپ مجھے نہیں بلائیں گے، تو آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ کہا وعدہ پورا کروں گا، بس ایک لفظ ایسا تھا جس کی وجہ سے مجھے تمہیں بلانا پڑا۔ کہا کیا؟ کہا تو ابھی ایک جملہ بول رہی تھی کہ تجھے اس محبت کی قسم کہ جو اے میرے پروردگار تو مجھ سے فرماتا ہے، تو یہ جملہ درست نہیں ہے، تو یہ کہہ لے کہ اے اللہ تجھے اس محبت کی قسم جو میں تجھ سے کرتی ہوں۔ تو یہ خادمہ جلال میں آئی اور آ کے عرض کرنے لگی، اے عطا بن ربا، اگر اس خدا کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو رات کے اس پہر میں اپنی بارگاہ میں سجدے کی توفیق مجھے نہ عطا فرماتا۔ اور پھر ساتھ ہی کہا مالک اب اگر تو نے میرا راز فاش کر دیا ہے تو اب میں اس فانی دنیا میں باقی نہیں رہنا چاہتے۔ اب ذرا اس پہلو کو دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ عملی زندگیاں کیسے تصویر بنتی ہیں۔ یحبونہم، کہ وہ لوگ اس مقام پر فائز ہوتے ہیں، یحبہم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّونَهُ، اور پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ان کی محبت کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، رب تعالیٰ اسے بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں بیان کرتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت زیادہ پختہ ہوتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کی محبت پر نو کمپرومائز، نو نیگوسیشن، کوئی کمٹمنٹ نہیں کرتے، کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی محبت پر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے محبت فرماتا ہے، تبھی تو ہمیں محبت کی توفیق اس نے عطا فرمائی ہے، کہیں یہ توفیق سلب نہ ہو جائے۔ تو یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر اگلا مرحلہ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ حجرات میں اس کا ایک سٹینڈرڈ قائم کیا کہ عمومی طور پہ اللہ کی محبت، معیار ولایت، اس کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے شاید نسب بہت عالی ہو۔ بہت سارے لوگ عمل میں اس وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ میرا بیک اپ کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہے، میری پیڑھی کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں، خود بے عمل ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا نسب بہت مضبوط ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیا نسب وہ اس کے لیے ضروری ہے؟ تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اس کا جواب دے دیا گیا کہ اس کے لیے نسب کا ہونا کوئی ضروری، عمر کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ کوئی نسب کے جال میں پھنساتے ہوئے بے عمل ہو کر یہ دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ باطل ہے۔ حق کیا ہے؟ ارشاد ربانی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے رب کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہوگا جو تم سے سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا۔ تو معیار اس کی پوائسنس ہے، اس کا تقوی ہے، اس کی مورل انٹیگریٹی ہے، کہ جہاں اس کی شخصیت پنپتی ہے اس کے لیے نسب کوئی ضروری نہیں ہے، وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کا تقوی، خشیت، خوف اس کے سینے میں آتا جائے اور اس محبت کے سائے میں وہ اپنے آپ کو پروان چڑھاتا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑے سے بڑے مقام عطا فرماتا جاتا ہے، اس کے لیے راستے کھلتے جاتے ہیں۔ اب پھر یہ لوگ، ان کی شخصیت دو رنگ اختیار کرتی ہے، ایک ان کی ذاتی شخصیت، اس کی ڈیولپمنٹ، اور دوسرا ان کی عملی زندگی۔ یہ اولیاء اور مجددین کی دوہری زندگی، اس کو سمجھنا اور پرکھنا اور پھر اس پر اپنی زندگیوں کو استوار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ان کی جو ذاتی اور شخصی زندگی ہے وہ کس سے مزین ہوتی ہے؟ انفرادی طور پر سیرت اچھی ہے، عبادات میں مگن رہتے ہیں، زہد، محبت الہی، شخصی کمالات، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کے اذن سے ایکسٹرا آرڈینری ایکٹ، کرامت کا ظہور ان سے ہوتا ہے، تصرفات روحانی،
وہ یہ کر کے دکھاتے ہیں، ظاہری دنیا میں بھی اور باطنی دنیا میں بھی ان کی رسائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ان کے شخصی کمال ہیں۔ باطنی کمال ان کا کیا ہوتا ہے کہ عملی اور اجتماعی زندگی میں یہ دین کی اشاعت میں قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی پیش ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا احیاء زبان سے بھی کرتے ہیں اور عمل سے بھی کرتے ہیں۔ ان کے عمل پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ اب جب یہ دو نوعیتیں ہیں، ایک ہے ان کی عقیدت و محبت ان کے کمالات کی وجہ سے کہ ان کے اندر یہ کمالات ہیں، دوسرا ان کی عملی زندگی۔ ہم عامت الناس جو لوگ اہل اللہ کے بارے میں پڑھتے سنتے ہیں، ان کی بھی دو ہی حیثیتیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف کرامت کو سنتے ہیں، عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اور ان کی عظمتوں کی بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی رفت کی بات کرنا چاہتے ہیں، ایکسٹرا آرڈینری کسی ایکٹ کو سماعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی کی بات کریں تو وہ اسے بوجھل سمجھتے ہیں، کیونکہ عملی زندگی سن کر پھر عمل کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کرامت سنا دیجئے، کوئی دیگ دینی ہے تو بتا دیجئے، کوئی ایسا کام کرنا ہے تو وہ ہم کر دیتے ہیں، لیکن عمل کی بات نہیں کیجئے، عمل والا کام مشکل ہے۔ نتیجتاً جو وائز ممبر پر آ کے بیٹھتا ہے وہ اپنے آڈینس کو دیکھتا ہے کہ ان کے اندر کیپیسٹی یہ ہے، ان کی چاہت یہ ہے، وہ واہ واہی تبھی کریں گے جب کرامت بیان کی جائے گی، جب کمالات بیان کیے جائیں گے، جب صرف عقیدت اور محبت کی بات کی جائے گی، نتیجتاً وہ بھی مال بٹورنے کے لیے، واہ واہ کے حصول کے لیے، دنیا چاہنے کے لیے صرف کمالات کی بات کرتا ہے، اور ان کی زندگی کا جو اصل مشن تھا تعلیمات نبوی میں اپنی عملی زندگی، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسے خوف آتا ہے کہ اگر میں نے ان کے حلال کی بات کی تو یہاں حرام کھانے والا تو اٹھ جائے گا، مجھے تو وہ نذرانہ نہیں پیش کرے گا۔ نتیجتاً وائز بھی کمال کی بات کرتا ہے اور سننے والا بھی کمال پہ واہ واہ کرتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جو محبت کی بات نہیں کرتا، جو عقیدت کی بات نہیں کرتا، وہ دوسری ایکسٹریم پر کھڑا ہے، دوسری انتہا پر کھڑا ہے اور صرف مطابت پر، تعلیمات پر فوکس کرتا ہے، اور یہ تعلیمات محبت اور عقیدت سے جب خالی ہوتی ہیں تو یہ ڈرائی انٹلیکچولیزم بن جاتی ہیں۔ اس کے اندر باڈی لینگویج تو شامل ہوتی ہے لیکن قلبی کیفیات نہیں آتی۔ یہاں لفظ تو ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ایموشنز نہیں رہتے۔ بلا تشبیہ و تمثیل بات کو سمجھنے کے لیے کہ اگر باپ سے محبت ہو تو باپ کڑوی بات بھی کرے تو بچہ نصیحت سمجھتا ہے، اور اگر باپ سے محبت نہ ہو نا تو باپ اچھی بات بھی کرے تو بیٹے کو وہ کڑوی لگتی ہے۔ تو محبت بھی لازم ہے، عملی زندگی بھی لازم ہے۔ اہل اللہ کی جب بات کی جائے تو ان کی محبت و عقیدت میں رچ کر پھر ان کی عملی زندگی کی بات کی جائے، سننے والا بھی یہ پہلو پیش نظر رکھے کہ وہ محبت اور عقیدت سے بات کو لے اور محبت و عقیدت کے بعد ان کی عملی زندگی کے نور سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو تب انسانی زندگی وہ ایسا توازن لے کے آتی ہے کہ جہاں ٹرانسفارمیشن، انقلاب آتا ہے، تبدیلیاں آتی ہیں، نبوی سنتوں کا احیاء ہوتا ہے، اسوہ رسالت مآب کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں، ان کے قول و فعل کو بھی دیکھتے ہیں، کردار کو بھی دیکھتے ہیں، ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں، باطن کو بھی دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں جب رسول اللہ کے غلام کی شان یہ ہے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہوگا۔ قرابت رسول بڑھتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اس پہلو پر قرآن و سنت کے اس توازن کو بہت احتیاط سے سمجھنا چاہیے کہ نہ صرف کرامت پر رک جائیے اور مطابت اور عمل کی بات نہ کریں، اور ایسا بھی نہیں کہ محبت کو انکار کر دیا جائے، میں نہیں مانتا داتا کون ہے، میں نہیں مانتا غوث کون ہے، اچھا تعلیمات کی بات کرتے ہو تو کچھ سن لیتے ہیں، محبت کی بات نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ یہ محبتیں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا زینہ ہے۔ جس کے سینے میں مخلوق کی محبت نہیں، اس کے سینے میں خالق کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ مخلوق کی محبت تو خالق کی محبت کا زینہ ہوتی ہے۔ مخلوق کا درد
اللہ اور اس کے رسول کا درد عطا فرماتا ہے، بلکہ صوفیاء ہی نے بتایا جس کے سینے میں اللہ کی مخلوق اور رسول اللہ کی امت کا درد نہیں، حقیقت میں اس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کا درد نہیں ہے۔ تو یہ تو وہ زینے ہیں جن زینوں کو طے کیا جاتا ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں اس پہلو کو بھی سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ انہوں نے محبت کو بائی پاس کیا اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے عمل کو بائی پاس کیا۔ رب تعالیٰ نے دونوں کو بیلنس کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، خاص طور پہ فوکس ہے اس آیت میں ان لوگوں کو جنہوں نے کلیم کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن عمل کی بات نہ کیجیے، صرف محبت۔ رب تعالیٰ نے جواب دیا محبوب کی زبان سے، اگر یہ اللہ کی محبت کا اگر تم دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی۔ عمل کے ساتھ اتباع بہت ضروری ہے۔ اگر عمل محبت کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے، اگر محبت اتباع کے بغیر ہو تو تب بھی کامیابی نہیں، اور اگر اتباع محبت کے بغیر ہو تو پھر بھی کامیابی اور کامرانی نہیں ہوتی۔ اہل اللہ کی زندگی کے دونوں پہلو جس شخص کو حاصل ہو جاتے ہیں پھر اس کی زندگی بہت معتدل رہتی ہے۔ یہی مقصود ہوتا ہے اہل اللہ کے تذکار کا۔ جب ان کی زندگی کو بیان کیا جائے تو محبت سے انسان کے سینے کے اندر ایک چراغ اور دیپ جلے، اور پھر اس چراغ کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کو نبوی عملی سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرے۔ آئیے اس تناظر میں پہلی بات کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، آپ کی صرف محبت نہیں بلکہ اس محبت کے ساتھ عمل، اور اس عمل کی جو پیک ہے، اس کی ابتدا، یعنی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے آپ کی زندگی کا، ذرا اس کی طرف چلیے کہ آپ کے والد ماجد ہیں اور آپ کے والد ماجد صوم و صلات کے پابند ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اس کا مطالعہ کرنے والے ہیں، اسے اپنی زندگی پر عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایک دن قرآن مجید فرقان حمید کی ان دو آیات پر پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس میں سے پاکیزہ کھاؤ۔ یہاں طیبات سے کیا مراد ہے کہ پیور ہو اور ہولسم، وہ آپ کا لائف سٹائل بن چکا ہو۔ اس میں صرف کھانے پینے کی چیزوں کی بات نہیں، بلکہ کسب معاش بھی حلال ہو، اخلاق بھی حلال ہو، تعلقات بھی حلال ہوں، اور معاملات سبھی کچھ وہ پاکیزگی پر مبنی ہونا چاہیے۔ اسی طرح سورہ اعراف، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ حدیث نبوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی صدقہ ہو، دعا ہو، نیک عمل ہو، سب اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے جب تک کہ پاک اور حلال نہ ہو۔ جب قرآن پاک کو پڑھا تو اب دل میں جذبہ پیدا ہوا، نام ہے ابو صالح موسیٰ دوست جنگی۔ قرآن پڑھنے کے بعد یہ جذبہ آیا کہ عمل کروں گا، کبھی بھی اپنی زبان اور عمل کو حرام کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ اور یہ بات حقیقت ہے، جب انسان کسی چیز میں عزم کرتا ہے تو پھر اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات کرتے کرتے سوچتے سوچتے واک کر رہے تھے کہ اچانک بھوک نے ستایا، نظر پڑی ندی میں چلتے ہوئے ایک سیب پر۔ بات ذہن میں چل رہی ہے تو لاشعوری میں اس سیب کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد ایک بائٹ لی تو وہ لاشعوری سے شعور کی طرف آگے۔ کہا ابو صالح ابھی تو یہ پڑا ہے، اگرچہ یہ حرام تو نہیں لیکن یہ ہے کس کا، کہاں سے آیا ہے؟ بس اتنی بات تھی کہ یہاں رک گئے، آگے جانے کی بجائے زندگی کو پیچھے کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ کہا ذرا تلاش تو کروں کہ یہ ہے کس کا ہے۔ اب تلاش کرتے کرتے شبہ سے بچنے کے لیے
اس باغ تک پہنچتے ہیں جس کے سیب اس شکل کے موجود ہیں. اس باغبان سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ سیب آپ کے باغ کا لگتا ہے، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اس کو کھا لیا ہے، آج اس کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. ویری ایکسٹریملی سوری ٹو یو، بہت قلبی طور پر میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجیے. وہ بھی صاحب نظر تھے. کہا معافی ایسے نہیں ملے گی، جس باغ کا یہ پھل کھایا ہے نا تمہیں اس کی حفاظت کرنی پڑے گی. کہا تیار ہوں اس بات کے لیے. اللہ کی محبت میں کیسے پختہ ہوتے ہیں، عزم کتنا پختہ ہوتا ہے، عمل کے کیسے پیکر ہوتے ہیں. پوری زندگی اللہ کے حکم کی فرما برداری پر لگانی پڑے تو نو کمپرومائز، تیار ہو جاتے ہیں. تیاری طویل عرصہ تک اس باغ کی رکھوالی کرتے رہے. جب ایک دن آیا، وہ ایک مقررہ مدت پوری ہوئی تو عرض کیا کہ اب میں جانا چاہوں گا. کہا 2 شرطیں تھیں، ابھی ایک پوری ہوئی ہے، دوسری بھی کرو. کہا وہ کیا؟ کہا میری ایک بیٹی ہے اور تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا. لیکن بتا دوں وہ بیٹی کیسی ہے. وہ بیٹی اس نے آنکھوں سے دیکھتی نہیں ہے، منہ سے بولتی نہیں ہے، کان سے سنتی نہیں ہے. وہ کیفیات ذکر کی جو ایک ڈس ایبل پرسن کی ہوتی ہیں. بظاہر میں یہ تھا. کہا اس بات کے لیے بھی تیار ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جو شبہ والی چیز تھی میں نے اس کی معافی چاہنی ہے. میں رخ سے سوال کرنا چاہوں گا اپنے آپ سے بھی اور آپ سے. ہم چاہتے ہیں زندگی معتدل ہو جائے، درست ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. ہم تو پرایوں کے نہیں، اپنی بہنوں کے حق کھا جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے. بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے، رشتہ داروں یتیموں کے مال کھا جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں زندگی کے اندر اعتدال نہیں ہے، دل میں سکون نہیں ہے، بیوی کی کیفیت بدلی ہے، اولاد بات نہیں مانتی. بھئی ہم عملی کی زندگی سے بہت دور ہو گئے. اب ایسا شخص 11ویں کی 1000 دیگیں بھی چڑھا دے تو کیا اسے فائدہ ہوگا؟ اسے تو شیخ عبد القادر راضی نہیں ہوں گے، ان کا رب اور رسول کیسے راضی ہوگا؟ کہا اس کے لیے بھی تیار ہوں. جب نکاح ہوا، حجرہ عروسی میں داخل ہوئے، آواز سے السلام علیکم کہا تو جواب آیا وعلیکم السلام. اب سلام کے اندر وہ جاذبیت کشش نہیں تھی جو جواب کے اندر تھی. اسی الٹے قدموں واپس پلٹ گئے. یہ پلٹنا تو بڑا آسان تھا، جو سیب کے لیے اتنی دور آ گیا ہے وہ ایک کمرے سے باہر کیسے نہیں آ سکتا؟ پلٹے اور آ کے عرض کیا آپ نے تو جو کیفیات بیان کی تھیں کہ وہ منہ سے بولتی نہیں، میں نے تو سلام کیا اور جواب دیا. سنتی نہیں، انہوں نے تو سنا ہے. تو بات کیا ہے؟ کہا وہ جو میں نے کیفیات بیان کی تھی وہ شریعت محمدی کو سامنے رکھ کے کی تھی. بیٹی وہ ہے کہ اس کی آنکھ نے کسی غیر کو دیکھا نہیں ہے، اور زبان اس کی ایسی ہے حق کے علاوہ بولتی نہیں ہے، اور اس کے کان ایسے ہیں حق کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں ہے. غیر محرم کی آواز کبھی کان پہ پڑی نہیں ہے. اے ابو صالح، موسیٰ دوست جنگی، یہ تیرے حرام سے بچنے، شبہ والی چیز سے بچنے کا وہ تحفہ ہے جو اللہ نے تجھے عطا فرما دیا. آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں یہ جائزہ لینا ہے، فقط محبت نہیں، عملی اس زندگی کا نور بھی لیجئے. تو پھر بتائیے جب باپ ایسا ہو تو پھر ماں فاطمہ وہ ہو کہ جس کی آنکھ نے غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، جس کی زبان نے اپنی زبان سے کسی غیر محرم کو آواز نہ دی ہو، جس کی کان اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کچھ نہ سنے ہو. تو پھر بیٹا عبد القادر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو لہٰذا پہلا ٹریبیوٹ تو اس ماں باپ کو ہے. ہمیں اولاد سے بہت شکوہ ہے، لیکن اس شکوے سے پہلے سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا محاسبہ بہت ضروری ہے. اولاد اتنی دور اس وجہ سے نکل گئی کہ کچھ باہر ہم بھی نکلے تھے، کچھ کوتاہیاں ہم سے بھی ہوئیں، کچھ کمیاں ہم نے بھی چھوڑی. وہ رسول اللہ کے دین کے قریب نہیں آ رہی. کیوں؟ ہم بھی رسول اللہ کے دین سے تھوڑا باہر نکلے، وہ بہت زیادہ باہر نکلے. نتیجہ اگر ہم اچھا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بنیاد اچھا ہونا بہت ضروری ہے. یہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ. آپ کی بنیاد
پھر جب ماں ایسی ہو جو خود جھوٹ نہیں بولتی تو مال چلا بھی جائے تو بیٹا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ پھر جب وہ جھوٹ نہ بولے تو سلوکے میں سلا ہوا وہ مال ہو تو اس کی کہانی اثر انداز نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ ڈاکو کہیں کہ نکالو، کہاں ہے؟ ہم تو تلاش کر کر کے تھک گئے۔ کہا لو یہ دیکھو۔ کہا چھپایا کیوں نہیں؟ کہا ماں نے ایک ہی بات کی تھی، مال جاتا ہے جائے لیکن سچ نہیں جانا چاہیے۔ پھر ٹرانسفارمیشن ہوئی، ان کے دل بدل گئے، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے جھوٹ نہ بولا تو مال ہی نہیں بکے گا، جھوٹ نہ بولا تو بچیں گے نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت کی بہت بات حضرت وہ کیجئے لیکن سچ وہ نہ کیجئے، جھوٹ کے بغیر تو گزارا ہی نہیں چلتا۔ مستنجد باللہ وقت کا خلیفہ ہے، پاس آ گیا اور آ کے بیٹھ گیا، بات سنی، بہت اثر انداز ہوئی۔ جب اثر انداز ہوئی بات تو اٹھ کے جانے لگا تو مالوں کی تھیلیاں آپ کے قدموں میں رکھی۔ آپ نے جلال بڑی نگاہ سے دیکھا، اور جلال بڑی نگاہ سے دیکھنے کے بعد اس تھیلی کو اٹھایا۔ اب یہ ہے وہ طاقت، یہ ہے وہ روحانی کیفیات کہ جو اتنا ستھرا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے جو روحانی طاقتیں عطا فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ جلال میں ایک تھیلی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد نچوڑا، جب نچڑا تو تھیلی سے خون نکل رہا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے اس خون کو اس تھیلی سے نکالا، اور نکالنے کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یخرج منہا دماء المظلومین، اور وقت کے بادشاہ یہ مظلوموں کے مارے ہوئے حق ہے جن کا خون ہے، اگر مجھے اذن ہوتا تو یہ خون بہتا ہی چلا جاتا۔ یہ تنبیہ ہے تیرے لیے۔ آج جس نے صرف محبت کی اس نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی عملی زندگی کو نہ پہنچا تو پھر وہ سامنے بیٹھا ہے تو محبت کی بات تو سنے گا، بیان کرنے والا ہے، واہ واہ چاہتا ہے، محبت کی بات تو کرے گا لیکن عمل کی بات نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سامنے والے کو بھی حرام چاہیے، رشوت چاہیے، دندے کا مال چاہیے، قبضہ چاہیے، اسے بھی بس یہ پتا ہے مال آنا چاہیے جہاں سے مرضی، اور بیان کرنے والا بھی چاہتا ہے مجھے واہ واہ چاہیے، مال آنا چاہیے جیسے بھی آئے، حلال کا ہے، حرام کا ہے، سود کا ہے، حق کھائے ہوئے ہیں اور لوگوں کی جانوں کے سودے کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر وہ تعلیمات کی طرف متوجہ ہوگا تو پھر اسے معلوم ہوگا۔ عبد القادر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی نہ حرام کمانے دیتی ہے نہ حرام کو قبول کرنے دیتی ہے۔ مستجد باللہ کو کہا خبردار، تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیال کرتے ہوئے مظلوموں پر ظلم نہیں کیا جاتا، اور جو ظلم کا مال ہو وہ نذرانے میں نہیں دیا جاتا۔ خلاصہ گفتگو یہ کہ ہمیں ان کی عملی زندگی بھی دیکھنی ہے اور ان کی محبت و عقیدت بھی دیکھنی ہے۔ یہاں دو نظریات ہو گئے، ایک محبت کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی خالی ڈرائی انٹلیکچولی میں چلے گئے، نتیجتاً خشک چیزیں آ گئیں، سختیاں آ گئیں، کون ہوتا ہے غوث، کون ہوتا ہے داتا؟ اور دوسری طرف صرف محبت والے آ گئے، انہوں نے کہا حرام کماؤ، بس ایک دیگ بنا دو تو جان چھوٹ جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ اعتدال یہ ہے محبت بھی کیجئے، عملی زندگی کا نور بھی اپنی زندگی میں لے کے آئیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔